السلام علیکم۔ آپ کی کتاب خیابان اردو میں ایک ناول ہے، ناول مکمل ناول نہیں ہے، اور اس کا نام بیوہ ہے، جسے منشی پریم چند نے لکھا ہے۔ یہ ناول کے تقریباً 9 ابواب اس میں دیے گئے ہیں، اور یہ مختصر ناول ہے۔ اصل میں 190 کے آس پاس صفحات میں مشتمل ناول ہے، صفحات پر مشتمل یہ ناول ہے۔ پریم چند کی اگر بات کریں، میں مختصر سا تعارف اگر، تو ان کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے، ادب لکھنے والے، ادب تخلیق کرنے والے ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے ادب کو معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، رسم و رواج کی بنیاد پر، رسم و رواج کے نام پر، یا دوسرے عنوانات کے ساتھ جو برائیاں عام ہیں معاشرے کے اندر، جو پھیلی ہوئی ہیں سماج کے اندر، ان کی اصلاح کرنے کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے ادب کو، اپنے قلم کو استعمال کیا، اور انہیں قلم کا سپاہی کہتے ہیں۔ انہوں نے قلم کا استعمال اس لیے کیا کہ میں اس قلم کے ذریعے سے معاشرے کو بلندی پر لے جانا چاہتا ہوں، اس کے اندر سے وہ خامیاں، کمیاں، برائیاں ختم کر کے اس کو ایک عظیم معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتا ہوں۔ اسی مقصد سے انہوں نے کئی ناول اور افسانے لکھے، جو کچھ لکھا اسی مقصد سے لکھا کہ عوام کے اندر بیداری پیدا کروں۔ کچھ ناول ہمیں ملتے ہیں جو انہوں نے کسانوں کی زندگی، جس میں کسانوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کا ذکر کیا گیا، جیسے ان کا آخری ناول گودان، جس میں کسانوں پر ہونے والے ظلم، ستم، اس کی پوری داستان بیان کی ہے انہوں نے، کہ پڑھنے والا اگر غور سے پڑھے تو رونے لگے۔ تو بہت کچھ لکھا، اور اس میں گاؤں دیہات کی زندگی، لوگوں کے زندگی کے حقیقی جو مسائل جو روزانہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، خاص طور پہ نچلے طبقے کے مسائل، انہیں پیش کیا ہے، اور جن میں سماج کی مختلف کمزوریوں اور کمیوں کو نشانہ بنا کر انہوں نے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، ایسے ناول اور افسانے لکھے ہیں۔ بیوہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس میں کیا ہے، ایک بیوہ کو پیش آنے والے مختلف مسائل، ایک بیوہ کی زندگی میں خاص طور پہ انہوں نے یہ جو ناول لکھا ہے، اس میں یہ جو کردار ہیں وہ ہندو کردار ہیں۔ پریم چند کی جو توجہ ہے وہ ہندو معاشرے پر ہے، اور وہ اپنے معاشرے کو، جس معاشرے سے ان کا تعلق تھا، اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً اگر آج وہ ایسے خیالات، جذبات بیان کریں گے، آج وہ زندہ ہوتے اور لکھ رہے ہوتے، تو یقیناً ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ بہرحال، تو انہوں نے جو کچھ مسائل، ایک بیوہ، جب عورت بیوہ بن جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو اچھوت سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس ساری عمر سفید کپڑے غالباً پہن کر گزار دیتی تھی۔ اس زمانے میں یہ پابندیاں سخت تھیں۔ آج ان کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں بہت حد تک، لیکن اس زمانے میں تقریباً اگر ہم 100 سال پہلے کی طرف دیکھیں تو زیادہ تھیں، اور پہلے جائیں تو اور زیادہ تھیں۔ ہمیں تو وہ بھی دور ملتا ہے کہ جب ستی کر دیا جاتا تھا عورتوں کو، جن کا شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو شوہر کی ہی ارتھی پر لٹا کر جلا دیا جاتا تھا۔ ایسے واقعات بھی ملے ہیں۔ اس انداز سے بیان کیا ہے ان مسائل کا، ان پریشانیوں کا، کہ پڑھنے والے کو بیوہ کے حال پر رحم آئے، پڑھنے والا اس کا دل بھر آئے، اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے، یار یہ ہمارے معاشرے نے بیوہ کی کیا حالت بنا کے رکھ رکھی ہے، ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، اور ساتھ ہی اس پر ہونے والے ظلم سے نفرت بھی پیدا ہو۔ صرف رحم نہیں، بلکہ اس پر جو ظلم ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد نفرت پیدا ہو، تاکہ معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہوں، ایسے لوگ سامنے آئیں جو بیوہ عورتوں کے حقوق کے لیے، رائٹس کے لیے، ادھیکاروں کے لیے کچھ کر سکیں، آواز اٹھا سکیں، انہیں ان کے حقوق دلا سکیں، ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کی کوشش کسی درجے تک کر سکیں۔ یہی تو چاہتے تھے وہ اپنے ادب کے ذریعے، اس ناول کے ذریعے۔ اب یہ بات میں نے بتائی آپ کو، شادی کے لائق ہے، اگر کم عمری میں شوہر کا انتقال ہو گیا، ابھی وہ شادی کے لائق ہے، اس کے باوجود شوہر کی موت کے بعد شادی ایک گناہ تھا۔ غالباً 7 جنموں کا بندھن اس کو سمجھا جاتا تھا، کہ بھئی ایک شوہر سے شادی ہو گئی تو بس ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی کی بیوی رہے گی، اب اسے دوسری شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب حالات بدل چکے ہیں۔ اس وقت یہی حالات تھے پریم چند کے ناول کے مطابق۔ ہم پریم چند کے ناول پر تذکرہ کر رہے ہیں، ہم کسی معاشرے پر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے۔ پریم چند چاہتے تھے، ان کی نیت صاف تھی، کہ معاشرہ بیوہ عورتوں کی دوسری شادی کے لیے تیار ہو جائے، کسی طرح منانا چاہتے تھے کہ میں بیوہ عورتوں کے مسائل، بیوہ عورتوں کی پریشانیاں اگر اپنے ناول ادب کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھوں تو شاید لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں رسم و رواج کے نام پر، یا ہو سکتا ہے مذہب کے نام پر وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں وہ ایک عورت کو جو ابھی تک معاشرے کا ایک بہت اچھا حصہ تھی، اس کی بہت عزت تھی، ابھی اس کی شادی ہوئی تھی، اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ایک دم سب کچھ بدل گیا۔ عورت تو وہی ہے، لیکن اس کے شوہر کے جانے کے بعد اس کا سب کچھ گویا کہ چھین لیا جاتا ہے، اس کی عزت، اس کی عظمت،
گویا اس کو اب وہ انسان ہی نہیں رہی شاید. تو کیونکہ بیوہ ہونے کے سبب اس کو مختلف اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ان کے نزدیک ایک حل اور بھی انہوں نے سجھایا ہے اس ناول کے اندر کہ بیوہ عورتیں جب تک اگر شادی نہیں ہو پا رہی تو کیا کریں. ایسی عورتیں کیا کریں؟ وہ مالی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں، وہ کچھ کام کرنے لائق ہو جائیں، تاکہ معاشرہ جو ان کو بوجھ سمجھتا ہے، خود غرض معاشرہ جو سیلفش معاشرہ ہے انہیں بوجھ سمجھتا ہے، وہ سمجھنا بند کر دے تاکہ وہ اپنا خرچ خود چلا سکے. حالانکہ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کا بھی انتظام کرائے اور شادی کے راستے میں رکاوٹیں جو آ رہی ہیں اس کو دور کرے، اور جس کی شادی نہیں ہو پا رہی اس کے لیے کچھ رہن سہن کھانے پینے کا انتظام کرے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے غریب لوگوں کا، اپنے کمزوروں کا، بے سہارا کا خیال رکھے. اچھا معاشرہ وہی معاشرہ کہلائے گا. بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس ناول کے ذریعے بیوہ کی شادی کے حق میں آواز بلند کی گئی ہے. آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے امتحان کے اندر کہ ناول بیوہ کے ذریعے پریم چند کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو یہی پیغام ہے ان کا جو اوپر سے لے کے میں چل رہا ہوں. ساری باتیں لکھنی ہے آپ کو. پریم چند نے خود بھی ایک بیوہ سے شادی کر کے ایک مثال قائم کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ معاشرہ بیوہ سے شادی پر راضی ہو جائے، بیوہ کی دوسری شادی کرے، اس کو عیب نہ سمجھے، گناہ نہ سمجھے. بنیادی موضوع یہ ہے کہ یہ پیغام دیا ہے کہ بیوہ عورتوں پر جو کچھ ظلم و ستم ہوتا ہے اس کو بند کیا جائے، ان کو جو اچھوت سمجھا جاتا ہے، ان کو دوسری شادی سے روکا جاتا ہے. اصل موضوع اس کا بیوہ کے مسائل اور اس کی دوسری شادی کا مسئلہ ہے کہ تاکہ وہ عورت وہ معاشرے کے اندر جو بوجھ بن کر رہ جاتی ہے اور جس کی کوئی عزت حیثیت نہیں رہتی ہے اور جو بیکار سمجھی جاتی ہے، وہ اس کو ایک عزت کا گھر مل سکے، اس کو ایک زندگی گزارنے کا ساتھی مل سکے اور وہ اپنی بقیہ زندگی جو ہے اچھے طریقے پر گزار سکے. اس ناول کا بنیادی پیغام یہی ہے. اب ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ناول بیوہ کے اہم کردار کون کون سے ہیں، یا پوچھے کہ ناول بیوہ کے کرداروں پر تبصرہ کیجیے. سوال پوچھے جا چکے ہیں، آپ کردار یاد کر لیں تو بہتر ہے. یہ کردار ہیں ان کے. آگے دیکھتے ہیں ان کرداروں کے بارے میں تھوڑا سا. امرت رائے کون ہے؟ یہ ایک کامیاب وکیل ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، کامیاب وکیل ہیں اور اصول پسند آدمی ہیں، اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ہاں، ان کا مزاج جو ہے وہ اصولوں والا ہے. دوسری طرف ان کے ایک دوست ہیں دان ناتھ، وہ ایک لیکچرر ہیں، 2-3 گھنٹے کالج جاتے ہیں، آ جاتے ہیں اور باقی کا سارا وقت یا تو کتاب پڑھنے میں یا گھومنے پھرنے میں نکال دیتے ہیں. سیر و تفریح کا انہیں اچھا خاصا شوق ہے. ایک اور کردار ہے لالا بدری پرساد. یہ ایک مذہبی آدمی ہے اور امرت رائے کی طرح یہ بھی اصولوں والی زندگی گزارتے ہیں. آپ اتنا لکھیں، اگر آپ سے کہا جائے کہ ناول بیوہ کے اہم کرداروں پر تبصرہ کیجیے تو اتنا لکھیں. پھر ہے ایک پورنا. یہ لالا بدری پرساد کے پڑوس میں رہنے والے پنڈت بسنت کمار کی بیوی ہے. 3 سال پہلے ہی اس کی شادی ہوتی ہے اور کچھ ہی وقت بعد اس کے شوہر گنگا میں نہاتے وقت ڈوب جاتے ہیں. یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے بیوہ کا. یہ پورنا ایک بیوہ ہے اور کس طرح یہ زندگی گزار رہی ہے اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کن تکلیفوں سے اس کی زندگی گزر رہی ہے بیوہ ہونے کے بعد. یہ بسنت کمار اسے اپنے گھر لے آتے ہیں، پڑوسی ہیں، یہ اپنے گھر لے آتے ہیں تاکہ یہ ان کے گھر میں اپنا رہن سہن کر سکے. لیکن اس کی زندگی کس حال میں گزر رہی ہے یہ ایک اہم موضوع ہے. پریما یہ اہم کردار ہے، اس کا مرکزی کردار کہہ سکتے ہیں. پریما ناول نگار کی نظر میں ایک روشن خیال لڑکی ہے کہ اس کے خیالات تھوڑے روشن ہیں، تھوڑے سے کھلے ہوئے دماغ کی لڑکی ہے. کیونکہ امرت رائے سے اس کی شادی طے ہے. یہ امرت رائے کی گویا کہ منگیتر ہے اس ناول کے اندر. اس کی بڑی بہن ابھی امرت رائے کی بیوی ہوا کرتی تھی، لیکن بچے کی پیدائش کے وقت ان کا انتقال ہو گیا. کچھ وقت بعد بچے کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بچہ بھی نہیں بچ سکا. اسی لیے پریما کو روشن خیال، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کر رہی ہے امرت رائے سے جو خود شادی شدہ ہے، جس کی شادی ہوئی تھی لیکن اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. تو اس طرح سے یہ شادی شدہ آدمی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے لیکن اس کی عورت مر چکی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، امرت رائے اور ان کی شادی طے ہے، لیکن امرت رائے ایک دن آریہ سماجی لوگوں کی ایک تقریر سنتا ہے جس میں پنڈت امر ناتھ ایک تقریر کر رہے ہیں، اور وہ تقریر کے اندر یہ موضوع بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی پہلے سے شادی ہو چکی، جن کی بیویاں مر چکی ہیں، ان کو کنواری لڑکیوں سے شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ کچھ موضوع تھا اس تقریر کا. تو پنڈت امر ناتھ اس تقریر سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ پریما سے، جو کنواری لڑکی ہے اور یہ خود شادی شدہ ہے، انتقال ہو چکا بیوی کا، یہ شادی نہیں کریں گے. حالانکہ ان دونوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں، گھر والوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں، شادی کی ساری تیاریاں ہیں، پریما کو یہ تکلیف ہوگی، لیکن ان پر تقریر کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب میں شادی اس سے نہیں کروں گا.
ان کرداروں میں امرت رائے، بدری ناتھ، پریما اور لالا بدری پرساد زیادہ اہم کردار ہیں، کیونکہ ناول کے کیوں اہم ہے، کیونکہ ناول کے جتنے واقعات ہیں وہ انہی کے چاروں اور گھومتے ہیں، مرکز میں یہی سب رہتے ہیں، بار بار گھوم پھر کے یہی کردار بار بار آتے ہیں، اور ان کرداروں کی جو کردار نگاری ہے، کردار نگاری ناول کے اندر بہت اہم عمل ہے۔ اس میں کردار کے نقش کو ابھارا جاتا ہے، کردار جو کچھ بولتا ہے اس کے ذریعے سے ہی تو ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ کردار جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیریکٹر کیا سوچتا ہے، یہ کیریکٹر کس قسم کا آدمی ہے، اس کی کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ تو ناول کی جو کردار ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی جیسے کردار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی بات چیت سے ان کے خیالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے، ان کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے، ان کی سائیکالوجی، نفسیات کیسی ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے اصول کیا ہیں، یہ کس قسم کے آدمی ہیں، یہ کردار نگاری میں سارا کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو پریم چند اپنی کردار نگاری میں بہت کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے ڈائلاگز کے ذریعے، ان کی بات چیت کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے پریم چند نے ان کی تصویریں ہمارے سامنے ابھار دی ہیں۔ ان کی عادتیں، طور طریقے، ان کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ، ان کی ذہنی کیفیت، یہ ساری چیزیں جب ہم ان کرداروں کی بات چیت، گفتگو آپس میں پڑھتے ہیں، ناول میں کوئی آپ کو تصویریں تو نظر آتی نہیں ہیں، لفظوں کی مدد سے تصویریں بنائی جاتی ہیں، تو جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمارے سامنے ان کرداروں کا نقشہ ابھر کر آ جاتا ہے، یہ کردار گویا کہ ہمیں اپنے آس پاس چلتے پھرتے نظر آنے لگتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریم چند نے ان کرداروں کی بات چیت اور عمل کے ذریعے جو کچھ وہ کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں، ان کی سوچ، ذہن میں چلنے والے خیالات، ذہنی کیفیت اور نفسیات کو اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ یعنی پریم چند اس ناول میں کردار نگاری میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر وہ کہ کرداروں پر تبصرہ کیجئے تو یہ سب لکھنا ہے، اور پریم چند کی ناول نگاری پر جائزہ لیجئے تو آپ کو اس کا آدھے سے زیادہ مضمون جو اس PDF میں موجود ہے وہ سارا آپ کو لکھ دینا ہے کہ پریم چند کس طرح کے ناول افسانے لکھا کرتے تھے، اور ناول بیوہ میں انہوں نے کیا کچھ بیان کیا ہے، اور اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جائزہ لینا۔ یہ تینوں باتیں آپ کو لکھنی ہے کہ پریم چند بنیادی باتیں لکھیں ان کے بارے میں، ایک دو باتیں، اور پھر یہ لکھیں کہ وہ کس طرح کے ناول، کس طرح کے ادیب ہیں، اوپر بتایا گیا کس طرح کے ادیب ہیں، پھر بتائیں ان کا بیوہ جو ناول ہے اس میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، اور پھر بتائیں کہ کردار نگاری کیسی ہے، کرداروں کی بات چیت اور گفتگو کے ذریعے کیا کچھ سمجھایا گیا، اور پیغام کیا ہے ناول کے اندر، اور وہ پیغام پہنچانے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ ناول کے تقاضوں کو پورا کرنے میں، یعنی کردار نگاری، واقعات نگاری، واقعات کا بیان انہوں نے کس طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے کہ پڑھنے والا ناول جب پڑھتا ہے، بیوہ کے حالات جب پڑھتا ہے تو اس کا دل بھر آئے۔ یہ انداز ہے ان کا، سادہ انداز میں بیان کرتے ہیں، اور اسی انداز میں جس انداز میں دو آدمی یا دنیا میں حقیقت میں کردار بات چیت کرتے ہیں ویسی ہی گفتگو دکھائی گئی ہے۔ پروفیسر جیسا سوچے گا، جیسی باتیں بولے گا، اس کے منہ سے ویسی ہی باتیں کہلوائی ہیں۔ تو ناول کا انداز یہ ہے کہ پڑھنے والا جو ہے پڑھتے ہی بیوہ کے حالات سے، بیوہ کی پریشانیوں سے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے، اور وہ ظلم و ستم سے نفرت کرنے لگے، اور بیوہ کے حالات پڑھنے کے بعد بیوہ کے حالات کو بدلنے کی کچھ کوشش کرے۔ تو یہ اس ناول کا انداز ہے، اسلوب کہتے ہیں اس کو، اسٹائل۔ آپ 2-3 ہیڈنگ ڈال دیں، کردار نگاری، واقعات نگاری، اسلوب، اور اس طرح پریم چند کے ناول پر آپ نے جائزہ لے لیا۔ پریم چند کے بارے میں ایک دو باتیں بتائیں، وہ کس طرح کے ادیب ہیں یہ بتائیں، PDF میں سب موجود ہے۔ پھر ناول بیوہ میں انہوں نے کیا کچھ بتایا ہے، اور ناول بیوہ میں وہ کتنے کامیاب ہوئے ہیں، کس طرح انہوں نے بات رکھی ہے، کردار کیسے ہیں، کردار نگاری کس طرح کی ہے، 2-3 لائن میں یہ بتائیں، اور اس طرح آپ کا یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں ڈسکرپشن سے۔ شکریہ۔